ثم قام زہیر بن القین، زہیر ابن قین عزیزان عزاداران، آپ کو معلوم ہے یہ زہیر ابن قین امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے۔ جب امام مکہ سے آئے تو زہیر ابن قین امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے۔ زہیر پڑھیں گے انشاءاللہ جو تفسیر ہو رہی ہے امام کے سفر کی اور خطبوں کی، اس میں زہیر کے ساتھ خصوصی ملاقات اور زہیر کے ساتھ بات چیت آئے گی انشاءاللہ۔ زہیر امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے، یہ بھی اسی بنو امیہ کے پراپوگنڈے میں آئے ہوئے تھے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی ملوث ہیں یا علی نے قاتلوں کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ یہ حجاز میں اور ہر طرف عراق میں سب طرف بنو امیہ نے پھیلا دیا تھا، اور زہیر ان متاثرین میں سے تھے جن کے ذہن میں یہی بات تھی، لہٰذا امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ راستے میں جب کاروان آ رہا تھا تو چند دفعہ امام علیہ السلام نے کوشش کی کہ زہیر سے ملاقات ہو، لیکن زہیر عمدن آگے پیچھے ہو جاتے اور ملاقات کا موقع ختم کر دیتے۔ ایک جگہ پر زہیر کا قافلہ رکا ہوا تھا اور زہیر کو توقع نہیں تھی کہ امام یہاں رکیں گے۔ زہیر کے قافلے کو دیکھ کر امام نے بھی اپنا قافلہ روک لیا اور روک کر زہیر کو پیغام بھیجا۔ جب پیغام زہیر کو ملا، زہیر کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے جب امام کے قاصد نے جا کر پیغام دیا تو زہیر کے ہاتھ میں لقمہ رک گیا، ٹھہر گیا، منہ کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر سکوت کے بعد امام کے قاصد کو جواب دیا کہ جا کر حسین ابن علی ابا عبداللہ کو کہہ دو میں معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس زنانہ حصے میں موجود زہیر کی زوجہ نے سن لی۔ زوجہ نے سن کر آواز دی، زہیر تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے، تو جانتا نہیں حسین کون ہے؟ اے زہیر، فاطمہ کے بیٹے نے تجھے بلایا ہے، فرزند رسول نے تجھے بلایا ہے، تو جا بات تو سن۔ بے شک امام جو تجھ سے تقاضا کرتے ہیں وہ نہ کرنا، تو ویسے نہ کرنا، نہ ماننا وہ بات، لیکن سن تو صحیح بات امام کیا کہتے ہیں۔ زوجہ کے کہنے پر زہیر گئے امام کے خیمے میں۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ بہت چند گھڑی فقط، چند لمحے، چند سیکنڈ فقط امام کے خیمے میں زہیر نے گزارے، اور پھر واپسی پر زہیر کے قدم کچھ اور تھے، زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیا فرمایا زہیر کو اس خلوت میں۔ واپس آ کر اپنے کاروان کو کہا کہ اپنا سامان علیحدہ کر دو، میرا سامان علیحدہ کر دو، مجھے اپنی منزل مل گئی ہے، اب میرا آپ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں، معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میں لوٹ کر آ سکوں گھر میں یا نہ آؤں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں یہ سارا مال و متاع دے کر، یہ سارا مال تجارت دے کر تجھے آزاد کرتا ہوں تاکہ تو آزاد رہے اور اپنی زندگی گزار سکے، میری انتظار میں مت رہے۔ زوجہ نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں تیرا انجام کیا ہوگا۔ اے زہیر، اس شرط پر قبول کرتی ہوں، جدائی قبول کرتی ہوں کہ جب تو شہید ہو جائے حسین کی بارگاہ میں، اور پھر تو محشر میں حسین کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہاں جا کر اگر والدہ حسین سے یہ کہہ دے تو سفارش کر دے کہ اے بی بی، آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے، اگر یہ وعدہ کر تو جدا ہوتی ہوں۔ زہیر نے کہا اگر یہ سعادت مل گئی تو ضرور کروں گا، اور پھر زہیر روانہ ہو گئے۔ اب شب عاشور کو زہیر یہاں پر امام علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں، وقال واللہ یا ابن رسول اللہ، اللہ کی قسم اے فرزند رسول خدا، لوددت انی قتلت ثم نشرت الف مرہ، اے حسین یہ تو وہ سعادت ہے جو مل رہی ہے، میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں، لوددت میں دل سے چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں قتل ہو جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ کام 1000 دفعہ تکرار ہو، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ دَفَعَ الْقَتْلَ عَنْكَ وَعَنْ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ مِنْ إِخْوَانِكَ وَوُلْدِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ۔ اے حسین، میں 1000 دفعہ قتل ہو کر اور 1000 ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، فقط اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے 1000 ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرا مولا حسین بچ جائے، میرے مولا حسین کے بیٹے بچ جائیں، اور میرے مولا حسین کا خاندان بچ جائے، اہل بیت بچ جائیں۔ عزیزان، اور پھر شب عاشور گزر گیا، اور پھر
روز عاشور آ گیا اور روز عاشور شہید ہو گئے، زہیر بھی شہید ہو گئے اور امام بھی شہید ہو گئے، اور یہ خبر تمام قبائل میں اسی دن پھیل گئی، عاشور کے دن پھیل گئی یہ خبر، کبھی قریب لوگوں کو پھیل گئی۔ ایک شخص گزرتا ہوا زہیر کے قافلے کے قریب سے گزرا، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کربلا سے۔ جب پوچھا بتاؤ حسین ابن علی کی کوئی خبر ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا اور کہنے لگی اے غلام یہ سفید کپڑا لے، تو جا سیدھا کربلا، چونکہ حسین تو نبی کی اولاد ہیں، انہیں تو امت جانتی ہے اور حسین کے صحابہ کو امت جانتی ہے، وہ سب ایک خاندان اور ایک جماعت ہیں، میرا زہیر اجنبی ہے ان کے اندر، میرے زہیر کو لوگ نہیں جانتے۔ شاید ایسے ہوا ہوگا کہ ہر ایک نے اپنے عزیز کی لاش کو دفنا دیا ہوگا اور میرے زہیر کو انجان و اجنبی سمجھ کر چھوڑ دیا ہو، تو جلدی جا یہ کفن لے کر جا اور جا کر دیکھ اگر زہیر ابھی تک بے دفن و کفن ہیں، یہ کفن دے کر دفن دے کر کے آنا۔ یہ شخص چلا جاتا ہے کفن لے کر اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، اور وہی رومال جس کے اندر کفن باندھا ہوا تھا وہ ہاتھ میں ہے اس کے۔ یہ بی بی دیکھتی ہے دور سے آتے ہوئے غلام کو، اترتا ہے گھوڑے سے اور کفن سامنے رکھ دیتا ہے، تو وہ بی بی دعا دیتی ہے خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا۔ وہ رو کر سر پیٹ کے کہتا ہے بی بی تو زہیر کو روتی ہے، وہاں تو زہیر کا مولا حسین بھی بے کفن پائمال لاش ہے، حسین کے بیٹوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہاں صرف ریت کا کفن ہے سب پر، تو صرف اپنے زہیر کو روتی ہے، وہاں تو فاطمہ کا لال بھی بے کفن پڑا ہوا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔